علی بھائی حالیہ کلپ انجینئر محمد علی مرزا فتنہ کیوں ہے، بہت ہی شاندار ویڈیو ہے، لیکن اس ویڈیو میں علی بھائی نے فرقوں کی دم پر پاؤں کی جو بات کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کی جگہ پہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ گلے کا پھندا استعمال کر لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ میرا یہ پیغام علی بھائی تک ضرور پہنچا دیں تاکہ وہ دعوت کام مزید حکمت کے ساتھ لے کر چلیں۔ جی آپ حکمت کر کے اپنے مولوی صاحب کو کہیں کہ یہ جو میں نے قرآن حدیث بیان کیا یہ آپ کے گلے کا پھندا ہے، تو آپ پہ دہشت گردی کا مقدمہ لگ جائے گا۔ آپ اس سے خطرناک کھیل مجھے بتا رہے ہیں۔ یہ گلے کا پھندے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ تو دہشت گردی پہ لوگوں کو مار رہا ہے۔ یاد رکھیں جو چیزیں محاورتاً بولی جا رہی ہوتی ہیں میرے بھائی ان کو محاورہ لینا چاہیے۔ اردو زبان کے اندر یہ کہنا کہ کسی کی دم پہ پاؤں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علماء کی کوئی دمیں ہیں جن پہ فزیکلی پاؤں آ رہا ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے ان کے مفادات کے اوپر زد پڑ رہی ہے۔ یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دینا۔ ویسے تو ایک بھائی نے نیچے کامنٹس کیے تھے کہ علی بھائی نے دم پہ پاؤں نہیں رکھا، دمیں ہی کاٹ دی ہیں۔ یہ پتہ ہے دم کاٹ جائے نا، اگر مچھلی کی آپ دم کاٹ دیں تو مر جائے گی، وہ دم کی وجہ سے تو چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کبھی قربانی کے گائے اور یہ بیل گرائے جاتے ہیں دم کے ساتھ، سر دم بڑی مضبوط چیز ہے۔ تو یہ جس نے بھی محاورہ بنایا نا بڑا سوچ سمجھ کے بنایا کہ اس کی دم پہ میرا پاؤں آیا، یعنی دم کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے جانور۔ یہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے جس طرح وہ سینسٹیو ہوتا ہے نا، انسان کے کچھ سینسٹیو ایریا ہوتے ہیں۔ قطعاً اس سے مراد فزیکلی دم نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے بدگمانی نہ کیا کریں، آپ خام خواہ یعنی الزام نہ لگا دیا کریں کہ ہم کسی کو جانور کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس میں کہا تھا کہ ہمیں بعض مسائل ایسے بیان کرنے پڑتے ہیں جس سے ایک مکتبہ فکر کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے اور دوسری مکتبہ فکر کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے بڑا صحیح مسئلہ بیان کیتا جائے۔ مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ علی بھائی یہ جو آپ آئے دن مزارات کی مذمت کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائیوں کے چڑیا جتنے معصوم دل دکھ جاتے ہیں، کوئی اہل حدیث آ کے مجھے سمجھا رہا ہو کہے گا بالکل صحیح، چوک کے رکھو کام۔ کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث مزارات کے خلاف ہیں۔ یہ اگر میرے سے ہمدردی کرتے ہو نا تو مجھے آ کے دوسرے فرقوں کے بارے میں سمجھا رہے ہو۔ مجھے دیوبندیوں نے آج تک کبھی آ کے نہیں سمجھایا کہ علی بھائی آپ آئے دن ننگے سر نماز پڑھنے پہ جو اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہیں نا، تو اہل حدیث کی چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں۔ کیا ہے نماز کو ننگے سر بھی پڑھ لے نماز تو ہو جاتی ہے؟ کہے گا کوئی دیوبندی؟ کہے گا کام چوک کے رکھو۔ کیوں؟ انہوں نے خود مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث نے مجھے کبھی نہیں کہا یہ آپ آئے دن رفع الیدین پہ خام خواہ کہتے ہیں جی رفع الیدین سے نماز، رفع الیدین سے نماز۔ اب دیکھیں یہاں پہ اکثریت حنفیوں کی ہے، ان بیچاروں کے دل دکھ جائیں گے۔ آپ بس صرف نماز کی ترغیب دلا کے وہ کہیں گے جناب آپ رفع الیدین کی بات کریں، یہی تو گالا کرنے والی، کیونکہ ان کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب میں یہ کہتا کہ ایک کے گلے میں ہار جا رہا ہے اور دوسرے کے گلے میں پھندا جا رہا ہے، وہ کہے گا لو جی یہ تو ساڑی عوام نو کہہ رہا ہے کہ ساڑا گلا کوٹ دو آ کے۔ تو یہ بڑے میں نے مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کو محاورتاً لیا کریں، یہ الفاظ کو اس طریقے سے نہ پکڑا کریں۔ اگر آپ یہ پکڑیں گے نا تو سر پھر یہ بات میرے تک نہیں رہے گی، میں اس کو بڑا اوپر لے کے جاؤں گا اور پھر میں ان لوگوں کے الفاظ کے چناؤ کا ذکر کروں گا جن کے الفاظ کے چناؤ سے آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ عرب کے محاورے وہ عام بولے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ جید صحابہ جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے نا تو کہتے تھے وہی حق، تباہ و برباد ہو جائے تو۔ وہ یہ نہیں تھے کہ وہ کہہ رہے ہوتے تھے جیسے ہم بھی کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس، اپنے بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ ہم اس کا تیرا بیڑا تر جائے یا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا بیڑا ڈبونا چاہتے ہیں۔ یہ محاورت الفاظ تو بخاری مسلم میں درجنوں موجود ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے تو برباد ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ ایک محاورہ تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آل امیہ کے دور میں عبداللہ ابن عباس کے پاس اکرمہ تابعی آ کے کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک ایسے پاگل شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے۔ چونکہ آل امیہ نے تکبیرات چھوڑ دی تھی، یہ تو مولا علی نے بحال کرائی ہیں نا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا تیری ماں مر جائے، یہ الفاظ ہیں۔ وہ تو ابو القاسم کی سنت ہے، سنت چھوٹ چکی تھی۔ ہم 22 دفعہ ہی کہتے ہیں، پہلی رکعت میں 6 دفعہ اللہ اکبر ہوتا ہے،
تیسری رکعت میں 6 دفعہ ہوتا ہے اور دوسری اور چوتھی میں 5 دفعہ ہوتا ہے، یہ ٹوٹل 22 بنتا ہے. چونکہ یہ سنت چھوٹ چکی تھی، اب اس بندے نے پڑھی نہیں تھی کبھی نماز، اور وہ صحابی ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا تھا. ابو ہریرہ سنت پہ عمل کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا آج میں نے ایک بوڑھے پاگل کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا تیری ماں مر جائے. ماں کا کیا قصور تھا؟ یہ عربی محاورہ تھا، تیری ماں مرے. پھر وہ جو حدیث ہے سر، وہ صحیح مسلم میں جو نمازیں حضر میں جمع کرنے والی 1629 آن ورڈ، جس میں میرا کلپ ہے کیا نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے، جس میں وہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ ایک بار یعنی تقریر شروع کرتے ہیں، مغرب کا وقت بھی گزرنا شروع ہو جاتا ہے، ایک بندہ کھڑے ہو کہتے ہیں حضور نماز، آپ اس کو ایک دو دفعہ کہتے ہیں بیٹھ جا، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر ابن عباس کو غصہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تیری ماں مرے. اور آپ کو بخاری مسلم کئی جگہ ملے گا تیری ماں تجھے گم پائے، مراد ہے کہ تو مر جائیں. تیری ماں کب ڈھونڈے گی؟ جب تو مرا ہوگا. تو مجھے سنت سکھائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اور عصر کی جمع کرائی نماز، اور مغرب اور عشاء کی کروائی. تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی تھی اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. اور آخر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جس سے آپ کو سن کے بہت تکلیف ہوگی، اور اس کے بعد چونکہ آپ کے لیے وہ ہستی اتنی سینسٹیو ہے، کیونکہ آپ چاکری کر رہے ہیں ان کی، کہ آپ کو اس کے بغیر وہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. اور وہ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کی مثال ہم آپ کو صحیح بخاری سے دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108، میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، 4108. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ہوا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں سوالیہ نشان، تو کہتے ہیں نا وہ خال المومنین ہے. اس پہ اس 4108 صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ واقعہ تحکیم کے بعد، جنگ صفین کے بعد، جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک پبلک میٹنگ کال کی، اوورال ایک جلسہ کرنے کے لیے سب لوگوں کو جمع کیا. تو حضرت حفصہ نے کہا، ابن عمر سے بھائی بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی، کیونکہ سیدہ حفصہ جو ہیں وہ ام المومنین ہیں، کہ جاؤ حضرت معاویہ مدینے میں آئے ہیں، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں اور کوئی نیگیٹو چیز شمار نہ کر لیا جائے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی جو ہے فارورڈ بلاگ بن رہا ہے آج کے دور میں، تو تم جا کے اس تقریر میں حصہ لو. تقریب میں حضرت عبداللہ بن عمر اس تقریر میں جا کے بیٹھ گئے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ تم میں سے جسے خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مجمع چھٹ گیا تو تابعی مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر تم نے معاویہ کو وہیں کیوں نہیں جواب دیا؟ حبیب بن مسلمہ. تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ ایسے کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، احتبا جسے کہتے ہیں، سنت ہے یہ بیٹھنا، اور میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. یعنی غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں تم باپ بیٹا کافر تھے، اور میں اور میرا باپ تم سے جنگ کیا کرتے تھے، اور آج تم لوگ، حضرت عمر کے نام پہ وہ پوری خلافت ہے، ظاہر ہے شام حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ان کے دور میں، جنگ یرموک میں ابو عبیدہ بن جرح، اور آج تم لوگ ہمیں یہ باتیں کر رہے ہو. تم سے زیادہ خلافت کے حقدار وہ ہیں جن لوگوں نے اسلام کی خاطر تمہاری پٹائی کی ہوئی ہے. تو لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں انہی پہ کفایت کر بیٹھا. تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. کس سے؟ خال المومنین سے. کس نے؟ دوسرے خال المومنین نے. عبداللہ بن عمر بھی تو امت کے ماموں ہے نا، جو انہوں نے ماموں بنایا ہوا ہے کہ جی جو بھی حضور کی بیوی ہے اس کا کوئی بھائی ہوگا، وہ میں دسیا 20 تو زیادہ ماموں بن جاتے ہیں. قرآن میں تو یہ ہے کہ صرف نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیویوں کے جو باپ ہیں وہ امت کے نانا ہیں اور ان کے بھائی امت کے ماموں ہیں. یہ ماموں ہی بنایا ہوا ہے، تسی امت کو ماموں بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو ایک ماموں کے شر سے دوسرے ماموں بچ گئے، اور کون؟ عبداللہ بن عمر. اس میں الفاظ کیا ہے کہ اپنا سینگ اٹھائے.
میرا معصومانہ سوال ہے کہ عبداللہ بن عمر کے سر کے اوپر سینگ تھے کیا؟ تو اس کا دفاع پتہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے وہ تو محاورتاً انہوں نے بات کی ہے کہ اپنا سر اٹھائے، کیونکہ جانور کو بھی جب دور سے دیکھنا ہوتا ہے نا تو پہلے سینگ نظر آتا ہے. جب آپ کو شکار کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہوں، کسی بیل کو یا گائے کو، اور وہ چھپی ہوئی ہو تو وہ چہرہ تو چھپا لیتی ہے، وہ نظروں تک ہی چھپاتی ہے، وہ سمجھتی ہے میں چھپ گئی ہوں، لیکن سینگ کی وجہ سے پکڑی جاتی ہے. جیسے میں ان کے سینگ پکڑ لیا ابھی حدیث پہ سے، انہوں نے دم دا کیا سی نا، انہیں دم دبا کے بھاگ جان گے. تو کیا عبداللہ بن عمر کے سر پہ سینگ تھے؟ اور سینگ کس کے سر پہ ہوتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں، یہ محاورتاً بات کی ہے. تو سر آپ صحابہ پہ محاورتاً باتیں کریں، 4108 4108 بخاری میں موجود ہو، ہم آپ کی بات کر دیں جو اردو میں چلنے والا محاورہ ہو تو اس کو برا نہ منایا کریں. اور آخر میں حصول برکت کے لیے آپ کو عرض کر دوں، حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی کو پتہ کیا لکھا ہے؟ غلام احمد قادیانی کا دم چھلا رشید احمد گنگوئی، اور رشید احمد گنگوئی کے دم چھلوں میں سے اشرف علی تھانوی. تو یہ دم کا لفظ تو ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہوا ہے، حالانکہ دم چھلا اب کہیں گے، وہ کہیں گے محاورتاً ہے. تو ہم نے یہ جو بات کی تھی نا، کسی کے دم پہ پاؤں آتا ہے، مراد یہ کہ اس کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے. ہم قطعاً نہیں کہتے کہ آپ کی دمیں ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بڑی لمبی لمبی دمیں لگائی ہوئی ہیں، یادگار اسلاف، امام المفسرین، استاذ العلماء، کتنی کتنی دمیں لگائی ہوتی ہیں، اور اینڈ پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے جا کے. اتنی بڑی دم کے ساتھ چھوٹا سا بندے کا نام لکھا ہوتا ہے. اور نبی الاسلام کا میں آپ کو بتاؤں، میں بغیر نام لیے بتاتا ہوں، بہت پرسنل ہو جائے گا. ایک کتاب یعنی میں نے پڑھی، اس کتاب کے اندر جو ہے نا وہ نبی الاسلام کی ایک حدیث لکھی تھی، اور اس حدیث سے پہلے انہوں نے ایک اپنے بزرگوں کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے فلاں بزرگ جن کے ساتھ امیر اہل سنت فلاں 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 کر کے 8-10 القاب لکھ کے وہ اپنی فلاں کتاب میں فرمان مصطفیٰ نقل کرتے ہیں. مصطفیٰ اینا جا اور او اینا لمبا. ہوں تو اللہ دے بندے پھر نبی الاسلام نال بھی انہیں پروٹوکول لانا نا، تو یہ اپنے بابے دی دم لا دینا. تو یہ ان لوگوں نے دمیں لگائی ہوئی ہیں. تو میں نے یہ قطعاً کسی کی معاذ اللہ توہین کرنا مقصود نہیں تھا، ہمیں توہین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ آٹومیٹکلی توہین ہو رہی ہے، وہ ہو ہی جاتی ہے. مجھے مولانا ساق صاحب کا ایک جملہ یاد آیا، انہوں نے کہا یار جب بھی توحید بیان کرو گے نا تو انبیاء کی توہین آٹومیٹکلی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کے نام پہ جو جعلی عقیدے بنائے ہوئے ہیں نا، اس میں تو ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہیں، علم غیب جان لیتے ہیں خود سے مراد یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کہتے ہیں بغیر وحی، کہ وہ کہتے ہیں بس ایک بار ہی سب کچھ عطا کرتی ہے. تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جب بتاتا تھا ہوتا تھا، جب نہیں بتاتا نہیں ہوتا تھا. تو اب جب نبی علیہ السلام کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہوگی قرآن سے، وہ والا علم غیب جو یہ مانتے ہیں، جو ہم مانتے ہیں وہ تو ہے، جتنا بتایا تھا وہ ہے، وہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. تو وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے. تو توہین آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کہیں گے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، تو عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی توہین ہو گئی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بندے کی طرف، بندے تو ہم بھی ہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب آپ ایک جز بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کے نزدیک وہ عین عقیدہ ہوتا ہے، دوسرے کے نزدیک وہ جو ہے وہ توہین ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو جو آٹومیٹکلی گستاخیاں ہو جایا کریں نا آپ کی، سر ان کو گستاخیاں نہ شمار کیا کریں. اور اگر آپ کریں گے تو دیکھیں آپ کی گستاخی شمار کرنے سے کتنا فائدہ ہوا ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں تک کتنے دلائل اس کے والے سے پہنچ گئے. اب آندہ سے آپ کو دم پہ پاؤں والی بات کے اوپر کبھی انکاری نہیں ہوں گے انشاءاللہ. امید ہے. میرا خیال ہے کافی لمبی نشست ہو گئی ہے. باقی سوالات کو ہم اگلے سنڈے کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، آمین. اور اگر کوئی جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، دور کر دے اور معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.